الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج جو ایبٹ بورڈ کی نظم جواب شکوہ لے کے آئی ہوں، اس کی تشریح ہے آج کا لیکچر میں، لیکن اس کی تشریح سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس کے چند اشعار کی تشریح ہے، 1 سے 4 اشعار کی، جس میں سب سے پہلا شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گر و سرکش چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالۂ بے باک میرا۔ سب سے پہلے نظم جواب شکوہ، جس کے شاعر علامہ اقبال۔ اب حل لغت کیا ہے؟ قدسی الاصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کے لحاظ سے پاکیزہ، رفعت کہتے ہیں بلندی، گردوں کہتے ہیں آسمان، فتنہ گر فسادی، سرکش نافرمان یا باغی، نالۂ بے باک یعنی بے خوف فریاد۔ اب فنی محاسن کیا استعمال ہوئے ہیں؟ صنعت مرات النظیر، صنعت تضاد، مترادف الفاظ، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی۔ اس کے بعد تشریح پہ آتے ہیں، تو علامہ اقبال جواب شکوہ کے اس پہلے بند میں اپنی بات کی ابتدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بات انسان پورے خلوص اور دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے اس بات کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور اگر کوئی بات زبان سے نکلے اور اثر سے خالی ہو تو سمجھ لو کہ وہ بات دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلی۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نظم شکوہ میں جو باتیں اللہ سے کی تھیں وہ چونکہ میرے دل کی آواز تھیں، اس لیے اس نے اثر کیا، اسی لیے اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ میرا شکوہ چونکہ دل کی گہرائیوں سے تھا، اس لیے پر نہ ہونے کے باوجود بھی روحانی طاقت پرواز کے ذریعے اس نے آسمان کو چیرا اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئی۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ مٹی سے بنا ہوا یہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے بہت پاکیزہ ہے، اور دل سے نکلی ہوئی بات میں بھی پاکیزگی ہوتی ہے، اور ہر چیز جو پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے ہمیشہ بلندی کی طرف ہی جاتی ہے۔ اسی لیے میرے دل سے نکلا ہوا شکوہ جو میں نے زمین پر کیا تھا وہ عرش الہی تک جا پہنچا، یعنی میری نظم شکوہ کے ذریعے میرے دل سے نکلی ہوئی پاکیزہ فریاد اللہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور آگے شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری یہ فریاد یعنی نظم شکوہ دراصل اللہ سے محبت کا اظہار کا ایک انداز تھا، کیونکہ شکوے شکایتیں اسی سے کی جاتی ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، اس لیے میرے شکوے کو بے ادبی اور گستاخی مت سمجھو، بلکہ یہ تو میرا عشق ہے جس نے مجھے اللہ سے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ بے شک میرا یہ عشق انتہائی فسادی، باغی اور چالاک تھا، لیکن اس معمولی سے عشق میں بھی اتنی تاثیر موجود تھی کہ میری محبت بھری فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ تک پہنچی، اور اس فریاد کا اللہ کے دربار تک پہنچنا ہی میرے شکوے کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ انسان کا جو عمل قبول نہیں ہوتا وہ آسمانوں سے اوپر ہی نہیں جا سکتا۔ بقول شاعر، عشق کی ایک حسد نے طے کر دیا قصہ تمام، زمیں و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اس کے بعد بند نمبر 2، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اب حل لغت کیا ہے؟ پیر گردوں یعنی بوڑھا آسمان، عرش بری یعنی اونچا عرش، کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کا جھرمٹ،
رضوان کہتے ہیں جنت کا داروغہ۔ اس کے بعد فنی محاسن صنعت مرات النظیر، صنعت تلمیح مرکب توصیفی، مرکب اضافی، صنعت تکرار۔ اب اس کی تشریح یہ ہے کہ اس بند میں علامہ اقبال اپنی نظم شکوہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی فریاد بیان کی اور میری یہ فریاد اللہ کے دربار تک پہنچ گئی تو اس وقت مختلف طرح کی چہمگیریاں شروع ہو گئیں۔ چاند ستارے کہکشاں سب حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کا جذبہ اتنا پاکیزہ اور مقدس ہے، یہ کس کی بات میں اتنی تاثیر ہے کہ اس نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو سب نے پہلے پیر گردو یعنی بوڑھا آسماں بولا کہ لگتا ہے کہ کوئی عرش کے پاس موجود ہے، تب بھی اتنے قریب سے آواز آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر دوسرے سیارے بولے نہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اوپر عرش بری پر یعنی اللہ کے دربار میں کوئی ہے جو اپنی فریاد لے کر آیا ہے، جس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عرش سے اوپر اللہ کے دربار میں جا پہنچا۔ چاند نے ان کی رائے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہاں تک کوئی بھی نہیں آیا، مجھے تو یہ زمین پر بسنے والی مخلوق کی آواز لگ رہی ہے، جس کی فریاد میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ یہاں تک اس کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ چاند چونکہ زمین میں اور اہل زمین کے قریب ہے، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان ہی ہے، جبکہ کہکشاں کے ستارے بولے کہ نہیں، یہ آواز اتنے دور یعنی زمین سے نہیں آ رہی، یہاں پر کوئی چھپا ہوا ہے، کوئی قریب ہی موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ میری فریاد کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، لیکن اس آواز کی حقیقت کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ لیکن رضوان جو جنت کا داروغہ اور دربان ہے، وہ اس فریاد کو سمجھ گیا، اس نے میری آواز جانی پہچانی لگی، میرا انداز اس کو شناسا اور مانوس لگا، وہ مجھے پہچان گیا کہ یہ تو بنی آدم کی اولاد ہے، یعنی انسان ہے جسے ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس بند کے آخری مصرعے میں شاعر نے صنعت تلمیح، اس مصرعے میں شاعر نے صنعت تلمیح کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہوئے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، مگر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، اس غلطی کی پاداش میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد بند نمبر 3 ہے کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کوئی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آگی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ بستی کے مکیں کیسے ہیں۔ تگ و تاز یعنی بھاگ دوڑ، سکان یعنی رہنے والے، مکین رہائشی، شوخ یعنی کہ شریر، پستی یعنی زمین۔ فنی محاسن کیا ہیں؟ صنعت تلمیح، صنعت مرات النظیر، استعارہ، مرکب اضافی، مرکب عطفی۔ اس کے بعد اس شعر کی تشریح کہ شاعر علامہ اقبال پچھلے بند کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے شکوے کے انداز بیاں پہ یہ عرش والے حیران تھے کہ آخر یہ کون ہے، یہ چاہتا کیا ہے، یہ کس کی آواز ہے کہ ہم عرش کے رہنے والوں پر بھی اس آواز کا راز نہیں کھل رہا۔ فرشتے جو عرش کی سب سے اعلیٰ نورانی مخلوق ہیں، وہ بھی حیرت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شاعر نے اشارہ یہ دیا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ وہ میری آواز کی حقیقت ضرور جان لیتے، لیکن آخرکار کسی کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ شکوہ انسان کا ہے، یہ کوئی بنی آدم ہے جو اللہ کے سامنے فریاد میں مصروف ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آج سے پہلے تو انسان کی بھاگ دوڑ زمین تک ہی تھی، لیکن آج اس کو بلندی اور یہ مقام کیسے مل گیا ہے کہ آج اس کی فریاد گونج رہی ہے، عرش کے اوپر بھی سنائی دے رہی ہے، یہ انسان عرش تک رسائی کیسے حاصل کرنے لگا۔
اور پھر فرشتے بطور حقارت کہنے لگے کہ مٹھی بھر خاک سے بنایا ہوا یہ انسان، جسے ہم ایک حقیر سی مخلوق سمجھتے تھے، یہ اتنا بلند پرواز کیسے ہو گیا کہ عرش تک آ پہنچا۔ اصل میں فرشتے انسان کی حقیقت اور مقام سے پوری طرح واقف نہ تھے، اس سے انہیں معلوم نہیں تھا کہ مٹی سے بنا ہوا یہ انسان کتنی روحانی طاقت رکھتا ہے، کہ رہتا تو زمین پر ہے مگر یقین کی قوت اور ارادے کی بلندی اسے آسمانوں سے بھی اوپر لے جا سکتی ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ فرشتے میری آواز سن کر حیران بھی ہوئے اور میرے شکوے کا انداز انہیں اچھا نہیں لگا، اور اس لیے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ زمین کے لوگ کتنے گستاخ اور زبان دراز ہیں، اور دربار خداوندی کے آداب سے کس قدر ناواقف ہیں کہ نہایت شوخی اور بے ادبی سے شکایتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بند نمبر 4 کہ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے ہاں، مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ شوخ یعنی شریر، ملائک فرشتے، کیف کہتے ہیں سرور یا مستی، دانائے رموز کم یعنی پوشیدہ باتوں کو کم جاننے والا، عجز یعنی عاجزی، اسرار یعنی راز، نامحرم یعنی ناواقف، گفتار یعنی گفتگو۔ فنی محسن کیا ہے؟ سنت تعلیمی، سنت میرات النظیر، مرکب اضافی، اور سابقہ ہے نامحرم۔ اس کے بعد اس کی تشریح کہ شاعر علامہ اقبال پچھلے بند کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ فرشتے میرا شکوہ سن کر حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ حضرت انسان کی اس جرات اور گستاخی پر حیران تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ بے شک مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں، لیکن ان برے حالات کے ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہیں، پھر اللہ سے یہ شکایت اور ناراضگی کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ آدم نہیں ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ انسان تو اتنے مقام والا تھا کہ ہم سے بھی اسے سجدہ کروایا گیا، تو آج اسے کیا ہو گیا؟ یہ اتنی شوخی اور گستاخی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ اگلے مصرعے میں شاعر نے عالم کیف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا اور اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، اور اس کیفیت میں انسان دانائے رموز بھی نہیں ہوتا، یعنی اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ ان دونوں الفاظ کے ذریعے شاعر نے اس بات طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے شکوہ ایسی ہی مدہوشی کی حالت میں لکھا تھا، اس لیے مجھ پر انگلیاں مت اٹھاؤ اور مجھے بے ادب مت سمجھو۔ اور اس کیفیت میں شاعر اس راز کو بھی بھلا بیٹھا تھا کہ عاجزی اختیار کر کے ہر کام کو ممکن اور آسان بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے شاعر کے شکوے میں عاجزی کا بھی فقدان تھا۔ آگے اس بند کے آخری شعر میں شاعر فرشتوں کی بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتوں نے میرے شکوے کو اس بے باک انداز کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو انسان خود کو حیوان ناطق سمجھتا ہے اور اپنی قوت گویائی حیوان ناطق سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ انسان بات کرنے کے سلیقے سے ابھی تک محروم ہے، جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتا ہے۔ یہ ایسا نادان اور بیوقوف ہے کہ اسے اللہ کے دربار میں بات کرنے کے آداب کا پتہ ہی نہیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ